روحانیت کی زندگی گزارنے کی اور غاروں میں کوہ میں پہنچ کر وہیں پر پڑے پڑے مر جانے کی بڑی ساری فطرتوں سے بغاوت کر کے بڑے سارے باطل قوانین کی ترمیم کی گئی، بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، سب موت کے گھاٹ اتر گئے، سب ختم ہو گئے۔ اسلام نے آنے کے بعد انسانی فطرت کو بجائے کچلنے کے اس میں مزید اور اسپریٹ دے دی، اسے اور بڑھا دیا، اور پیغمبر نے اسی فطرت پر آ کر کے، جبکہ پیغمبر کا یہ کام نہیں تھا، پیغمبر کا یہ کام نہیں تھا، لیکن اسی فطرت پہ ہو بہو اتر کر اور چل کر کے اسے مزید تیزی دے کر کے امت کو رغبت عطا کر دی کہ میں یہ کر رہا ہوں، تم تو بدلتے عمل کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ بے شک۔ شادی کا معاملہ، جھکنے کا معاملہ، تعمیر کا معاملہ، کام کاج کا معاملہ، ایک دوسرے کی عزت و تعظیم و توقیر کا معاملہ، چھوٹے لوگوں کو اٹھانے کا معاملہ، بڑی ساری چیزیں جسے نبی کو اس دنیا میں نبوت کے منصب کے اعتبار سے وہ چیزیں ضروری نہیں تھی۔ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنا یہ منصب نبوت میں ضروری نہیں ہے۔ ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں رہ کر کے 40 روز تک چولہے میں آگ جلنے کی نوبت تک آنے نہ دینا یہ منصب نبوت میں ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی پیٹ پر 2 3 پتھر باندھ کے ٹوٹی جھوپڑی میں رہ کر کے ایک کھجور کو چوس کر کے کئی دن بھوک کی شدت کو برداشت کر لینا، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے جانا، شام میں تجارت کی منڈیوں میں کہیں ابو طالب کے ساتھ چلے جانا، کہیں اوروں کے معاملات میں چلے جانا، کہیں بیوہ خاتون حضرت خدیجہ کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں اپنے عقد میں شامل کر لینا اور انہیں سہاگن کی چوڑیاں دے کر کے صرف بیوی کا مسلک نہ دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف ادا کر دینا، یہ پیغمبر کے مسلک میں ضروری تو نہیں تھا، لیکن انکساری کا جذبہ پیغمبر میں ٹوٹ کر بھرا گیا تھا۔ اس لیول پر اتر کر کے امت کے کندھے سے کندھا ملا کر کے اور اسی لیول پر چل کر اور اپنے تمام تر رونقوں کو، اپنے نور کو، اپنی تمامیت کو، اپنے جلال کو 70 پردوں میں چھپا کر کے پیغمبر انہی کے بیچ چلتے رہے اور جو ہے فطرت کو بیک نہیں کیا، فطرت کو کچلا نہیں، بلکہ خود اسی پر چل کر کے اسے اور بڑھاوا دے دیا اور کہا فطرت سے بغاوت نہیں، فطرت پر چل کر دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اس فطرت کو غلط روٹ پر جانے سے روکا اور بڑی خوبصورت راستہ پروردگار عالم کے محبوب نے بڑا ہی زبردست ایسا چنا ہوا راستہ دے دیا جو پچھلے مذاہب میں کہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ جھکنے کا معاملہ، اسلام کے آنے سے پہلے جھکنا اس کی فطرت میں تھا، انسان کی فطرت میں تھا۔ جھکتے جھکتے 32 کروڑ تک تعداد پہنچ گئی۔ دریاؤں کے سامنے، بلند پہاڑوں کے سامنے، وادیوں کے سامنے، کوثروں کے سامنے، زہریلے سانپ اور بچھوؤں کے سامنے، نہ جانے کہاں کہاں اس نے اپنے آپ کو گرا کر ذلیل و خوار کر دیا، لیکن دین اسلام نے آ کر جھکنے پر بینڈ نہیں لگایا بلکہ جھکنے کی صحیح جگہ بتا دی۔ جھکنے کی صحیح جگہ بتا دی کہ میرے بندو، میں تمہیں ایسا محبوب دے رہا ہوں جو تمہارے بیچ رہ کر کے یہ کہے گا صلو کما رأیتمونی، مجھے دیکھ کر کے جھکنا، کہیں ایرے گئے
کے طریقے پر نہ چلے جانا, کہیں ایرے غیروں کی چوکھٹوں پر نہ چلے جانا, کہیں ایرے غیروں کا طریقہ نہ اپنا لینا. مجھے دیکھو میں جیسے قیام کرتا ہوں ایسے قیام کرنا, میں جیسے رکوع کرتا ہوں ایسے ہی رکوع کرنا, میں جیسے سجدہ کرتا ہوں ایسے ہی سجدہ کرنا. آؤ میں تمہیں طریقہ بتائے دیتا ہوں, جھکنے پر بیٹھ نہیں, لیکن میں جہاں کہوں وہی جھکنا, تاکہ ہر ایک چوکھٹ پر جھکنے سے تمہیں بچا لیا جائے. اسلام نے ان فطرت سے بغاوت نہیں کی, بلکہ اسی کو صحیح راستہ دے دیا, اور اسی کے لیے اسلام کو لایا گیا. اسی کے لیے لایا گیا کہ وہ صحیح روٹ اور صحیح راستہ دکھا دے, جو صبح قیامت تک انسانیت بھٹکنے نہ پائے. شادی بیاہ کا معاملہ انسانی فطرت میں ہے, بچے پیدا کرنا انسانی فطرت میں, اس کی ریڑھ کی ہڈیوں میں نسلیں رکھی گئی ہیں, خواہشات اس کے اندر رکھے گئے, ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی. اب اگر اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے تب بھی یہ بچے پیدا کر دے گا, لیکن نہ ان کا کوئی نام ہوگا, نہ کوئی بھائی ہوگا, نہ کوئی بہن, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی قبیلہ, نہ کوئی پڑوس, اور ان کی کفالت کرنے والا, ان کا خرچ اٹھانے والا, ان کی ذمہ داری لینے والا, انہیں تعلیم و تربیت دینے والا, انہیں آغوش میں پالنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہی طریقہ اسلام سے پہلے رہا. منڈیوں میں عورتوں کو بھیج دیا گیا, نہ ان کا کوئی رشتہ دار, نہ ان کا کوئی شوہر, نہ کوئی بھائی, نہ کوئی بہن, بلکہ سیج کی زینت بنایا گیا, اور جوانی کی رمق ڈھل گئی تو دھکے مار کر کے گلی کوچوں میں مرنے پر مجبور کر دیا گیا. جب تک چہرے پر چمک باقی رہی اسے منڈیوں کی زینت بنایا گیا, اسے سیج پر خرید کر رکھا گیا, اور جیسے ہی چہرے پر جھریاں آئی, بال پہ سفیدی آئی, نہ اسے اپنا کوئی کہنے والا اس بھری دنیا میں کوئی راضی نہیں, بلکہ 40 روز تک کمروں میں قید کر دیا گیا, اور عورت کو انسان ماننے سے ہی اس دنیا میں انکار کر دیا گیا کہ یہ تو انسان نہیں, دل بہلانے کی کوئی چیز ہے جو قدرت نے زمین پر اتار ڈالی. ایسے اتیاچار کیے گئے صاحب اسی ہندوستان, گنگو جمن کے کنارے نہ جانے کتنی زندہ عورتوں کو چتاؤں کے ساتھ لٹا کر کے زندہ آگ لگا دیا گیا, اور انہیں جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا. نہ جانے کتنے تہخانوں میں صاحب کروڑوں کی تعداد میں عورتوں نے دم توڑ دیے. 360 بیویاں رکھنے کی ناپاک داستانیں لکھنؤ کی بڑی مشہور رہی. 360 وہ بھی نئی عمر کی رکھی جاتی, جن کی عمر ڈھلتی وہ کہاں جاتی. آج تک دنیا میں ان کا کوئی خاندان باقی نہیں, انہیں تاریک کمروں میں تہخانوں میں قید کر دیا جاتا, اور وہیں سے گل سڑ کر ختم ہو جاتی, ہڈیاں بھی ان کا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. ایسے تباہی کے دہانے پر انسان پہنچ چکا تھا. بچے پیدا کرنا, خواہشات کا اس کے وجود میں ہونا, یہ ساری چیزیں رکھی گئی. اگر اسلام نہ آتا تو یہ اجالے انسانوں کو کبھی قیامت تک نصیب نہ ہوتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ہی جب اسلام کا سورج چمکایا, وہ اجالا بکھیرا, صفا کی چوٹی کو منبر بنا کر میرے پیغمبر نے جب اسلام کا جلوہ بکھیرا, اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. بھری جوانی میں پیغمبر نے ایک جو ہے ایسی عورت سے نکاح فرمایا, کنوارے پن کی عمر میں, جو عورت پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی, اس عورت کو اپنی بیوی بنایا. پورے مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا. کہا بچے پیدا کرنا تیری فطرت میں ہے, لیکن ذرا سماج میں گواہ وکیل اور لوگوں کے سامنے شہادتیں لے کر کے پہلے اس عورت کو اپنا بنانے کا دعویٰ پیش کر دے, بعد میں اپنی نسلوں کو پیدا کرنا, تاکہ بڑھاپا آئے تو اس کے
जन्नत नहीं पा सकती जब तक इस खातून के तलवे को न चूमेगी, जन्नत उसे किसी इबादत में नहीं मिल सकती। तो इस फितरत को सही रूप दिखाया पैगंबर ने, और यही नहीं, वो इस जो शर्फ अदा फरमाया कि पैगंबर की सारी औलादें उसी बेवा खातून से, पैगंबर की सारी औलादें उसी बेवा खातून से। और यही नहीं, उन्हीं बेवा खातून हजरत सैयदा खदीजा से छोटी बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुत्तकिया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत होती है, जिनसे नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों की नस्लें उनके बेटों से चला करती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। और इरशाद फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, कायनात की औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। इरशाद फरमाया मेरी बेटी जन्नत के हूरों में से एक हूर है जो दुनिया में रब ने उतार दिया। तो उसी बेवा खातून से सैयदा की पैदाइश और सैयदा से पूरी कायनात में सुबह क़यामत तक इंसानात की नस्लों का ज़मीन पर आना, उन्हीं सैयदा के बतने मुबारक का सदका, जिनके दोनों बेटों ने सिर्फ दीन नहीं बल्कि क़यामत तक पूरे मिल्लत की आबरू बचा डाली। तो उस फितरत से बगावत नहीं किया, यहाँ तक कि गुलामों में तो अर्जी लगाने वाले भी पहुंचे। सरकार की इजाजत हो, घर बार हम छोड़ दें। ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने आकर इजाजत मांगी, सरकार आप इजाजत दें। अब घर में रहो, सरकार तो कहीं बीवी बुलाती है, कहीं बच्चे बुलाते हैं, कहीं नमक का मसला है, कहीं लकड़ी का मसला, कहीं तेल का मसला। सरकार दिल इधर उधर बहक जाता है, सहन भटक जाता है। सरकार हुक्म कर देना बीवी बच्चों सबको छोड़ दे, सरकार निकल जाए पहाड़ के ऊपर और जाकर एक खोह में तन्हाई में खूब रब का जिक्र करे, याद करे उसको। क्या बेहतर रहेगा, कितनी लाहियत के साथ वो जिक्र होगा, वो याद होगी। न कोई बच्चा चीखने वाला होगा, न बीवी पुकारने वाली होगी, न माँ बाप की आवाजें होगी, न पास पड़ोस के चिल्लाहट होंगे, सारी चीजों से बिल्कुल अलग यक्का तनहा। तो सरकार क्या खूबसूरत इबादत होगी। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया मैं जो दीन लेकर आया उसमें रूहानियत की जिंदगी नहीं रखी गई। सुभान अल्लाह। पहाड़ों में गारों में निकल करके अगर तूने रब को याद कर लिया तो ये कोई कमाल की बात नहीं। सबसे बड़े कमाल की बात ये है कि बच्चों को पालता भी रहा, रब का सजदा भी होता रहा। कमाल की बात तो ये है कि बीवी के हुकूक भी अदा करता रहा, बहन के हुकूक भी अदा करता रहा, माँ बाप के हुकूक भी अदा करता रहा, पास पड़ोस के हुकूक भी अदा करता रहा। क्योंकि इन हुकूक की अदायगी का मामला अपने तौर पर खाली नहीं जाता बल्कि इन्हें भी इबादत में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया औरत अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है एक एक कतरा सदका करने का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो रूहानियत की जिंदगी से मना कर दिया। गारों में जाना, पहाड़ियों पर चले जाना, फितरत से बगावत करना इस्लाम ने नहीं सिखाया, बल्कि उन्हीं के बीच में रह करके अपने रब को याद करना। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने यही तो कहा था अपनी वालिदा से, अम्मी जान मेरे ऊपर दो हक है, एक तेरा है और एक रब का है। अब तेरे हुकूक की अदायगी में लगता हूं तो कमा रब के हुकूक की अदायगी नहीं हो पाती।
اور اگر اس کے حقوق کی ادائیگی میں لگتا تو تیرا حق رہ جاتا. ماں ایسا کرنا کہ تو اپنے حق کو معاف کر دے, تو اپنے حق کو معاف کر دے تاکہ میں صرف رب کے حقوق کی ادائیگی میں لگ جاؤں اور میں بیابان میں جنگلوں میں نکل کر اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں لگ جاؤں, خوب اسے یاد کروں تاکہ کم سے کم ایک ذمہ داری رہے گی تو صحیح معنوں میں اسے ادا کر لے جاؤں گا. ماں کا دل دریا ہوتا ہے صاحب. بایزید بستامی نے عرضی لگائی تو ماں نے خوشی خوشی اجازت عطا کر دی, بیٹا جا میں نے اپنا حق معاف کر دیا. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی بستی سے باہر نکل گئے, جا کر بیابان میں مصلی ڈال دیے اور رب کا ذکر, رب کی یاد, تسبیح و تحلیل, ذکر و اذکار اسی میں لگ گئے. کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت بایزید بستامی اپنی بستی سے نکل رہے تھے. رات کا حصہ تھا, آدھا پہر گزر چکا ہوگا. سوچا کہ بستی سے جا رہا ہوں, بہت دن ہو گیا ماں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, لاؤ ماں سے بھی ملتے جاتا ہوں. اپنے گھر آئے, دروازہ بند تھا. اندر محسوس ہوا کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور نماز ادا کر رہی ہے, چراغ کی روشنی بھی معلوم ہوئی. تو آپ رک گئے کہ نماز سے ماں فارغ ہو جائے, پھر ابھی کنڈی کھٹکھٹا کے ابھی ملاقات کر لوں گا. حضرت بایزید بستامی کھڑے رہے, ماں تہجد کی نماز ادا کرتی رہی. جب ماں تہجد سے فارغ ہوئی دعا کے لیے رات کی اس تاریکی میں ہاتھ اٹھا دیا اور رب کے حضور عرضی لگائی, میرے پروردگار میرا بیٹا بایزید تیری تلاش میں نکلا گئے, اسے کبھی محروم نہ کرنا. سبحان اللہ. اب جو ماں سے ملاقات ہوئی, دروازہ کھٹکھٹائے, ماں آئی. حضرت بایزید نے جیسے دیکھا گر کر قدموں پہ لوٹنے لگے. کہا جس رب کو میں بیابان میں ڈھونڈ رہا وہ تو بایزید کے گھر ماں کے مصلی کے پاس موجود ہے. ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے خدا کی یاد, یہ کمال نہیں ہے صاحب. ساری چیزوں کے حقوق بھی ادا ہوتے رہے اور رب کی یاد بھی ہوتی رہے, سب سے بڑا کمال یہی. آج ہم اور آپ جو بہانے بنا دیتے ہیں نا, مولانا کہا کرنا سیزن چل رہا ہے کھیتی باڑی کا, کہاں مسجد آ سکتے ہیں جب تک پورا گہوں سمیٹ نہیں لے کے, مولانا صاحب کہاں مسجد آ پائیں. ہاں یعنی گیہوں کے فصل میں مسجدوں کی چھٹی, تو بورڈ ہر سیزن پہ مسجد پہ لگ جانا چاہیے. کرپیا مسجدوں میں نمازیوں کا انتظار نہ کریں, گیہوں کٹائی چل رہی ہے. ہاں سیزن کے اعتبار سے نمازی آئیں گے. نہیں صاحب, سارا کام ہو گیا, ساری چیزوں سے فرصت مل گئی, اس کے بعد آپ نے آ کر نیت باندھ لی تو کیا کمال کر دیا آپ نے کہ یا اللہ جتنی ضروری چیزیں تھی میں نے کر لیا. گیہوں کا معاملہ, دھان کا معاملہ, جتنی ضروری چیزیں تھی میں نے کر لیا. یہ تو عبادت غیر ضروری تھی, جب مرضی نیت باندھ لی, اب فرصت میں ہوگا تجھے یاد کر ڈالو. ایسی ذلیل حرکتیں مانی جائے گی کبھی؟ کوئی نہیں سکتا تھا. ہم نے ساری چیزوں سے زیادہ اگر کمزور دنیا میں کسی کو جانا تو وہ دین کو جانا. ساری ضروری چیزوں پہ ہم نے دوڑ لگا دی. اگر آفس کا کام آ گیا, فون آ گیا تو 4 بجے ہی اٹھ کر ہم بستر چھوڑ دیے, لیکن نماز کا معاملہ آیا تو تھکے تھے, کام زیادہ ہو گیا تھا, اس لیے نماز میں نہیں پہنچے. 8 بجے صاحب اٹھ کر کے منہ دھل رہے, کہہ رہے آج کل کیا کروں, دیر
करते रहे। अच्छा, एक चीज अभी इधर ताज़ा तकरीर में एक जुमला मैंने कहा था, दुनिया में सेकंड हैंड चीज़ों की कीमतें तो लगाई जाती है, कद्र नहीं होती। दुनिया में सेकंड हैंड चीज़ों की कीमतें तो लगाई जाती है, कद्र नहीं होती। और हमने सारी चीजें जो जवानी की रमक थी, जिस्म की ताजगी थी, हुस्न था, शबाब था, ताकतें मौजूद थी, हमने वो सारी चीजें दुनिया के हवाले कर दी। जब घुटनों के लुआब खत्म हो गए, दांत शहीद हो गए, कदम से चलने से माजूर हो गए, दिमाग सोचने के काबिल न रहा, तो सेकंड हैंड जिंदगी हमने लाकर मस्जिद के हवाले कर दी। हाँ, कि सारा जायका दुनिया ने चूस लिया, सारा जायका दुनिया ने चूस लिया। और जब ये चुसी हुई गुठली बची तो हम थक हार कर एक दिन बैठे थे दरवाजे पर और कहा कि अब तो सारा काम हो ही गया है। बैठे बैठे वैसे जो चाहता है ना, नमाज़ें पढ़ाओ जाओ। हाँ, क्योंकि अब घर से भी रिटायर है, ऑफिस से भी रिटायर है, हर जगह से रिटायर है, दुनिया के ठुकराए हुए। तो जिनसे लाठी भी बराबर नहीं पकड़ी जाती, वो नियत कैसे बराबर बांधेंगे। जिनके घर रोटियां भी सिलबट्टे से पीस कर पिलाई जाती है, वो कुरान के तलफ्फुज़ कैसे अदा करेंगे। न दांत रहे, न पेट में हाथ रहे, अब वो न तिलावत की हरावत रही, न तस्बीह की हरारत रही, न उसके जिस्म में जान रही, न इबादत की तरह हुई। गिरने पड़ते मैंने कहा, या अल्लाह, जितनी अच्छी चीजें थी बॉडी की, हमने हाफिज और घर और बच्चों के हवाले कर दिया। ये बची खुची चुसी हुई जिंदगी है, जरा तू ही कबूल कर ले। क्योंकि अब जिस्म में जान नहीं बची तो हाफिज वालों ने तो रिटायर कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब थी तो उसमें रिटायरमेंट के भी पेपर मिल गए, और घर में मामला था तो अब तक तो बीवी के तुर्रे देखने लायक थे, लेकिन अब तो खैर बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं रहे। हाँ, अब वहाँ भी कोई मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं होता। अगर बच्चे आपस में बात कर रहे हो कुछ घर के मैटर पे, हम बीच में कहते कहा तू चुप रहो। हाँ, मतलब अब घर में ना बच्चे बोलने देते हैं, ना बीवी बोलने देती है, ना कोई मशवरा लिया जाता है। अब सब कुछ इस जिस्म का चुस चुका है, कुछ बाकी नहीं बचा है। तो सेकंड हैंड जिंदगी हमने लाकर मस्जिद के चौखट पे डाल दिया। या अल्लाह, तू ही कबूल कर। लेकिन प्यारे, याद रखो, वो दुनिया है जिसने तुझे ठोकर लगा दिए, वो तो करीम का चौखट है, उसने 100 साल के बाद भी तुझे कबूल कर लिया। और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मेरे बंदे, जबकि अपनों ने भी तुझसे मुंह फेर लिया, ऐसे उम्र में मैंने तुझे मौत देकर इज्जत अता कर दी। ऐसे मोड़ पे अगर मैं तुझे मौत भी ना देता तो दुनिया ने तुझे तो दलील कर डाला था। बिस्तर पे जो पड़ा हो, पखाना पेशाब बिस्तर पे हो रहे हो, उठने बैठने की काबिल न हो, रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे, ऐसे मोड़ पर मैंने तुझे मौत देकर इज्जत अता कर दी। हाँ, कि जो अभी करीब आने के लिए भी तैयार नहीं थे, अब सालिहीन, नेकुकार, मोमिनीन सब अपने कंधों पर तुझे दूल्हा बनाकर उठा करके कब्रिस्तान लिए चले जा रहे। ऐसे मोड़ पर जबकि सबने ठुकरा दिया, मैंने तुझे इज्जतों से नवाज दिया। तो प्यारे, ये सेकंड हैंड चीज काबिले वकार, काबिले सताइश, काबिले तारीफ नहीं होती। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कितना मुबारक बात के लायक है वो जवान जिसने अपनी
वो नौजवान मुबारकबाद के लायक है जिसने अपनी जवानी को रब की इताअत में गुजार दिया और अपनी भरी जवानी में बूढ़ों का किरदार अपना लिया और मस्जिद का कबूतर बन गया। तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कल मैदान क़यामत में उस नौजवान को जबकि किसी के सर पर साया न होगा, उस नौजवान को अर्श-ए इलाही का साया अता किया जाएगा। इसलिए हमें साहब अपनी जिंदगी को उसके हवाले करना है। ये दुनिया के झमेले हैं, न जाने कितनों को फंसा करके तबाह बर्बाद कर दिया। जितने भी उलझते गए साहब मकड़ी के जाले से भी ज्यादा खतरनाक है ये दुनिया। जितने ज्यादा तड़पोगे इसके लिए उतने ज्यादा फंसते चले जाओगे। मकड़ी जाला इसीलिए बनाती है क्योंकि वो उसी जाले से अपना खुराक इकट्ठा करती है। मकड़ी जाला इसीलिए बनाती है, उसका कोई शौक नहीं है, बल्कि वो अपने खुराक को जमा करने के लिए वो जाला बनाती है। क्योंकि वो जाला जितना ज्यादा बुन लेगी, मच्छर है, मक्खी है और कीड़े मकोड़े हैं उसी कदर उसमें फंसते हैं। जैसे ही फंसते हैं ये दौड़ करके उन्हें अपना नवाला बना लेते हैं। मकड़ी को देर के बाद में हजरत मच्छर आके कहीं फंस जाते हैं, कहीं मक्खी फंस जाती है, तो दौड़ करके उन्हें अपने जहरीले उन पंजों से डंक मारती है, पहले बेहोश करती है, फिर उसके बाद निवाला बनाती है, आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह इंसान का मामला है कि दुनिया ने अपने जाल दौलत की शक्ल में, हुस्न की शक्ल में, नंगेपन की शक्ल में, बेहयाई की शक्ल में, बेगैरती की शक्ल में बहुत सारे जाल बना करके रखे हैं। हम दौड़ और दुनिया बिल्कुल खामोश बैठी तमाशा देख रही है। हम दौड़ कर जैसे फंसते हैं और जितना तड़पते हैं उतना ही उस जाल में उलझते चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया मशरिक़ व मगरिब के लोग हमें अपना निवाला बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आँख की शर्म को खा लेते हैं, दिमाग की हया को खा लेते हैं, दिल के तकद्दुस को चबा कर देते हैं। यहाँ तक कि इसका वजूद का ढांचा भी नहीं मिलता साहब, जिसे पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। क्योंकि आज हमारे आंखों की हया को चूसने के लिए मल्टीमीडिया का सेट हमारी निगाहों के सामने रख दिया गया। आप नेट खोले, बेहया बेगैरत औरतों की तस्वीरें निगाहों के सामने होती है, नंगी तस्वीरें चल रही होती है। नई नस्ल रात के 2-2, 3-3 बजे तक उन नंगी तस्वीरों और फिल्मों में लग करके अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी निगाहों के हया और तकद्दुस को जलील करती फिरती है। और उसके बाद जब फज्र की अजान होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो मोबाइल उधर फेंक करके सो जाता है, फिर 11 बजे वो उठता है। ऐसे बच्चों का, ऐसी नस्लों का फ्यूचर क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी जिंदगी की कामयाबी की प्लानिंग क्या होगी, उनके साथ जुड़ने वाली नस्लों की कामयाबी का क्या मामला होगा। ये सारी चीजें हम अपने हाथों से खरीद करके अपनी नस्लों को दे रहे होते हैं। कि हम सऊदी में हैं तो 25,000 का सेट अपने बेटे के लिए भेज दिया और हम होटल पे बैठकर 2-4 बटन गिरीबान के खोलकर फख्र से बोलते हैं कि हमने तो भैया दिला दिया। हाँ, यानी ये कह रहे होते हैं जीते जी अगर नस्लों को जहन्नमी न बना दिया तो बाप भी न कहना। हाँ, अगर अपने जीते जी ये कमाई से, अपनी गाढ़ी कमाई से, खून पसीने से अगर इन्हें जहन्नमी न बना दिया तो मुझे बाप ना कहना। सारी हरकतें हम इकट्ठा करके जमा कर देते हैं। छोटी टीवी थी, शीशा छोटा था या साइज छोटा था, इंच में छोटी थी, तो उन बेहया बेगैरत और हराम खोरों की फोटो जो है तस्वीर छोटी छोटी दिखती थी और थोड़ा चिपकी चिपकी दिख रही थी। हम 3D ले आए, LCD ले आए, हाँ, बड़ा होम थिएटर ले आए। हाँ, होम थिएटर नहीं, होम जहन्नम ले आए, मतलब लगा करके दीवार पे। अब लगाओ तो लगता है कि घोड़ा टीवी में नहीं, घोड़ा हमारे घर में दौड़ रहा है। हाँ, वो बेहया बेगैरत टीवी में नहीं, हमारे घर में नाच रही है, रक्स कर रही है। जवान बेटी भी बैठी है, जवान बहन भी बैठी है, बीवी भी बैठी है, माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है। और एक बेगैरत इंसान, एक बेगैरत फाहिशा औरत को अपनी बाहों में लेकर के उल्टी हरकतें करता है। हम बैठकर ताली लगा रहे होते हैं और मूंगफली चबा रहे होते हैं, जबकि बगल में बेटे की जवानी का जनाजा निकल रहा होता है और बेटी की जवानी जो है दांव पर लग चुकी होती है। उनकी हया
अफसोस वो तस्वीरें देखने के बाद उनके हया भी उठ चुके होते हैं, उनकी तमाम तर जवानी की रौनकें गायब हो चुकी होती हैं। अब न उनके रुपट्टों के तकद्दुस बाकी रहे, न उनकी जबानों के तकद्दुस बाकी रहे, न उनकी निगाहों के तकद्दुस बाकी रहे। ये तमाम तर चीजों को वाफर तौर पर गवर्नमेंट प्लानिंग के तहत और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे करके कि तुम नंगे नाचो, हम दस्तखत करके देते हैं, तुम पिलाओ, हम देसी सरकारी शराब ठेका का मोहर लगाकर तुम्हें देते हैं, और नंगी औरतों की तस्वीरें बियर बार पीते लगाओ, इसका परमिशन हम देते हैं। ये जो है कुर्सी लेवल पर ये बेहयाइया और बेगैरतियों ने जन्म लिया और अवाम का और नई नस्लों की जिंदगी का जनाजा निकाल करके रख दिया। गैरों ने तो चरागों की टमटमाती रोशनी में किताबें पढ़ करके अपने आप को न जाने कहां पहुंचा दिया, और हमारी नई नस्लें सिर्फ ऐसी हरकतें करते करते एक दिन सगी बहन पर भी दस्तराजी कर दी, बाप ने सगी बेटी पर दस्तराजी कर दी, ये पेपर में सुर्खियों में छापा गया और टेलीविजन पर न्यूज दिया गया कि एक सगे बाप ने सगी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया, सगे भाई ने सगी बहन की इज्जत को तार तार कर दिया। जब रोजाना नंगी तस्वीरें दिखाई जाएगी तो इन निगाहों का आलम क्या होगा, इस दिल के फटने का मामला क्या होगा, दिमाग की सोच और गंदे कीड़ों के पैदा होने का मामला क्या होगा। मालूम है ये नंगी तस्वीरें किस दौर से शुरू की गई? यहूदियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में शुरू किया। ये नंगी औरतों की तस्वीरें यहूदियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में शुरू किया था। तब तो ये खींचने का मामला था नहीं, हाथ से बनाने का मामला था, और वो नंगी तस्वीरें बना करके और छुपा करके ताजिर की सूरत में सफर करते, जहां मुसलमान बॉर्डर पर चौकियों पर पुलिस की हैसियत से लगे होते, वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात करते और कहते कि हम तिजारत के लिए जा रहे थे, आज रात यहीं रुक जाते हैं, आप जैसे भले लोगों से मुलाकात हो गई। तो अपना अलग खेमा लगाते, खाना पीना बनाते, और ऐसे शाम में टहलते टहलते आते और कहते कि अरे अब तो सब सो गए हैं, अब चौकियों की हिफाजत का कोई बहुत ज्यादा सख्ती का मामला नहीं रहेगा, आइए टहलते टहलते आइए बैठ करके कुछ आप भी परदेसी हम भी परदेसी कुछ बातें हो जाए। बातें होते होते कहते आइए कुछ भुना हुआ है, कुछ थोड़ा सा ले लीजिए, आप भी चखिए, ये कहवा तैयार है, ये पी लीजिए, शरबत है, ये पी लीजिए। और उसके बाद उन्हीं में हसीस जैसी नशा आवर चीजों को मिलाकर पिलाया जाए। हाँ, वो नशा आवर चीज है, अफयूम और हसीस जैसी चीजों को पिला करके वो ऐसी खतरनाक चीजें होती थी कि आदमी के वजूद में उतारने के बाद जो चाहो उसकी जबान से तुम कहलवा सकते हो। और वो चीजें नशा आवर चीजें शरबतों में और कहवा में मिला करके उन्हें पिला दी गई। और उसके बाद जब वो नशा उनके वजूद पर तारी हुआ तो हाथों से बनी हुई नंगी तस्वीरें उनके सामने रख दी गई। और उसके बाद वही यहूदी अपने साथ जो तवाइफों को रखते थे, जो मालो जर पर अपनी इज्जतों को बेचने वाली बच्चियां होती थी, उनको उनके हवाले कर देते। एक मुसलमान की दाढ़ी का वकार और उसकी जबान की तस्बीह व तहलील का वकार चंद मिनटों में मजरूह हो जाता और वो ज़िनाकारी के धब्बे लगा करके फिर सवेरा करता, यहाँ तक कि वही ताजिर उन्हें रस्सियों से बांधकर जकड़कर गिरफ्तार करके अपने मुल्क ले जाकर जब इसे होश आता तो ये जेल की कोठरियों में पड़ा होता और जलील करके उन्हें मारा जाता। ये तमाम तर स्कीमें जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा तक खबर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये जहर कौमों में बड़ी तेजी के साथ फैल चुका था। खैर, बहुत तेजी के साथ इस पर बंद बांधने की कोशिश की गई, इस पर गिरफ्त करने की कोशिश की गई। यहूदो नसारा ने कल भी हमारी तहजीबों को, नस्लों को अपनी जो है अपनी नंगी बेहया बच्चियों के जरिए हमारी नस्लों के वकार को कल भी लूटने की कोशिश की थी। आज भी वही यहूदो नसारा का जितने भी नंगे पिक्चर्स बनते हैं वो फार्म कंट्रियों के देन है। ये तो बेगैरती हमारे मुल्क की कुर्सियों पर सवार हुई कि हमने उन्हें परमिशन दे दिया अपने मुल्क में दिखाने के लिए, हमने उनके
چیزوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی ملک کے خلاف کوئی حرکت کر دے تو چائنا پر بینڈ لگانے کے لیے روڈ پر دھرنے پردرشن ہوتے ہیں، اور کوئی ماں کا لال اگر چھینے تو کیا اس کے لیے دھرنا پردرشن نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی کسی کے گود کا بیٹا چھین رہا ہو وہ بے حیائی کے ذریعے، کوئی کسی کی بیٹی کو چھین رہا ہو وہ بے حیائی اور بے غیرتی کے ذریعے، نسلیں تباہ و برباد ہو گئی صاحب، کیونکہ اس سے جو ہے نسوانیت و مردانگی بھی ختم ہوتی ہے، نگاہیں بھی حیا سوز ہو جاتی ہے، اور دماغ بھی جل چکا ہوتا ہے، دل اس کا گناہوں کا اڈا بن چکا ہوتا ہے کہ ایسی نسلوں سے نفع کی امید نہیں ہو سکتی صاحب۔ اسی لیے جب اتنا بے غیرت بنا دیا گیا اور ہمیں بے حس کر دیا گیا، اس کے بعد پھر کوئی روس سے اٹھا، کوئی امریکہ لندن سے اٹھا، اور کوئی الگ الگ جگہوں پر، اور اٹھ کر بعد اللہ نبی کی شان میں بھرمح گالیاں دینا شروع کر دیا۔ آج سے نہیں صاحب، 1400 صدیہ کے اوپر گزر گئی ہمیں بے غیرت بناتے ہوئے، اور جب بالکل ایکدم چاروں طرف سے ہماری طاقتوں کو کاٹ دیا، ہمارے دست و پا کو بے حس و حرکت کر دیا، اس کے بعد اٹھ کر کے بعد اللہ نبی کی تصویر اور کارٹون بنا کر کے فلمیں شائع کی گئی۔ حضرت ام المومنین حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے بےہودگیاں اور بکواس کی گئی، نبی کی شان میں بکواس کی گئی۔ اب چونکہ 90% نسلیں بے حیا پہلے ہو چکی، تو اب دین کے بارے میں بولنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنے کے لائق بھی ہماری جوان نسلیں نہیں بچی جو اٹھ کر کے دین کے لیے سوچے یا اپنے دین کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکے، کیونکہ انہیں ہسٹری سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں سیرت سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں کیریکٹر سے بے دخل کر دیا گیا، نہ نبی کا انہیں نام و نسب معلوم، نہ نبی کی سیرت و کردار معلوم، نہ نبی کے اخلاق و کیریکٹر معلوم، نہ اسلامی جنگوں کی مصالحانہ حکمتیں معلوم، نہ اپنے اسلامی جرنیل کرنیل صحابہ کی مقدس تاریخیں معلوم۔ حضرت خالد بن الولید کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت نور الدین زنگی کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت ٹیپو سلطان کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت طارق بن زیاد کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت قاقا کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت شرحبیل ابن حسنہ کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت ابو ہریرہ کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت بلال حبشی کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کون تھے نسلوں کو معلوم نہیں، حضرت عمر ابن عاص کون تھے ہماری نسلوں کو معلوم نہیں۔ اس طرح جرنیل کرنیل صحابہ کی ہسٹریاں جن کو پڑھ کر کے مردانگی آتی ہے اور وجود میں حرارت آتی ہے، ان سے پہلے ہماری نسلوں کو بے دخل کیا گیا۔ پہلے پاٹھشالاؤں میں ہماری کچھ تاریخیں رکھی جاتی تھی، لیکن اٹھا کر کے ساری تاریخوں کو مٹا کر کے اور ساری چیزوں کو پنوں سے ورقوں سے کھرچ کر کے نکال دیا گیا۔ آج ہمیں نہیں معلوم ہے حضرت سید کفایت علی کافی کون تھے، ہمیں نہیں معلوم ہے صاحب کالے پانی کی سزا پانے والے ان سورماؤں میں، ان مقدس ہستیوں میں حضرت مفتی صدر الدین آزردہ کی ذات کون تھی ہمیں معلوم نہیں ہے، علامہ فضل حق خیرآبادی کی ذات کیا تھی ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم صاحب اپنی ہسٹریاں۔ اس کے بعد یہ روس اور امریکہ جاپان میں بیٹھے ان ناپاک نسلوں سے پیدا ہوئی نئی بیجوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے کی ناپاک سازشیں رچی، کیونکہ 56-57 ملک کو پہلے نامرد کر دیا، اس کے بعد یہ بکواسیں کی گئی ہے۔ آج ایک بھی اگر دور صحابہ کا ایک بھی ہیرو موجود ہوگا تو 70
قاسم نے 17 سال کے محمد بن قاسم نے اپنی نسلوں کو اٹھایا تھا. 17 سال کا جوان محمد بن قاسم نے اپنی نسلوں کو اٹھایا تھا اور طارق بن زیاد نے اپنی قوم کے جوان مردوں کو للکارا تھا اور جا کر کے روم اور کیسر و کسرا کے خزانوں سے پلی ہوئی ناپاک نسلوں کو منہ توڑ جواب ایسے نہیں دیا تھا بلکہ دریا سے کشتیوں سے اتر گئے اور اتر کر اس پار جا کر جن کشتیوں سے آئے تھے اور کشتیوں کو جلا کر پہلے راکھ کر دیا اور اس کے بعد اپنی فوج کے سامنے حضرت طارق بن زیاد نے خطبہ دیا. کہا میری قوم کے غیور جوانوں تمہارے وجود میں مصطفیٰ جان رحمت کے لقموں کی خوشبو آ رہی ہے. میرے قوم کے غیور جوانوں تمہاری نسلوں سے دین مصطفی کی چمک اٹھ رہی ہے. تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف بھی موجود ہے. تمہاری زبانوں میں تسبیح کی حلاوت بھی موجود ہے. میرے قوم کے غیور جوانوں سن لو یہ تاریخی جملہ. آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. دیکھ لو میں نے کشتیاں جلا دی ہیں. اب آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. لیکن ایک تاریخی جملہ جو طارق بن زیاد نے دیا تھا آج بھی تاریخ کے صفحات پر لکھے ہوئے ہیں. کہا لیکن آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے لیکن سن لو آگے عزت کی موت ہے اور پیچھے ذلت کی موت ہے. اب جسے اپنانا ہے اپنا لو تو پھر اٹھے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اسلام کے جوان مرد شہدائیوں نے اور ایک ہی پلٹے میں اسلام کا پرچم گاڑ کر کے نعرہ بلند کر دیا اور کہا تو نہ مٹ جائے گا. ایران کے مٹ جانے سے پاسبا مل گئے کعبے پہ صنم کھانے سے. تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں بہت تیزی کے ساتھ اپنی نسلوں کو کور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یاد رکھو ایک نسل پہ نہیں بلکہ ہم صدیوں پر ظلم کر کے جا رہے ہیں. یہ جو بنیاد رکھی گئی مسجد کی نورانی مسجد تو ہمیشہ نورانی ہوتی ہی ہے لیکن جن لوگوں نے اینٹیں رکھی ہیں اس کے صدقے وہ بھی نورانی ہو گئے. جن لوگوں نے اینٹیں رکھی ہیں اس کے صدقے وہ بھی نورانی ہو گئے. مسجد تو پھر نورانی ہوتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ فطرت بات فطرت کی چل رہی تھی. کچھ شو سے نکلے میں یہاں تک پہنچ گیا. فطرت سے بغاوت کرنے کا حکم اسلام نے نہ بانی اسلام نے کبھی دیا ہی نہیں. فطرت میں تھی تعمیر کہیں بھی اسے چھوڑ دیا جائے یا کچھ نہ کچھ بنا کر کے رہے گا. اب ان بنانے میں انہی ہاتھوں سے گرجا گھر بھی بن گئے. ان بنانے میں معبودانِ باطلہ ہاؤس بھی بن گئے. ان بنانے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں بن گئی اور ایسے ویسے نہیں بنی بلکہ انہی بنانے میں انہی ہاتھوں سے پتھروں سے اپنا ہی سب کچھ بنا کر جھک گئے گر گئے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. انہی بنانے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا ڈالی. ہاں اور تو مرد کی تصویریں بنا ڈالی سب کچھ بنا ڈالا. ایک تعمیری فطرت ہے. کچھ نہ کچھ یہ ٹھوکتے پیٹتے رہنا چاہیے اس کو. کچھ قدر بود کرتا رہے گا کچھ نہ کچھ بن گیا تو کہا ہے ایسے بن گیا ایسے ہی پھر ٹھوکا پیٹا تو سیم ویسے بن گیا تو کہا یار یہ چیز تو بنا لینی چاہیے. بس ایسے ترقی کرتے کرتے چیزیں بن گئی. اب یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ آدمی کو سامنے کھڑا کر دو تو پتھر والا ٹھوک پیٹ کر کے سیم اسی کی تصویر اتار دیتا. بنانے کی ساری ترکیب ہے. لیکن اسلام نے آنے کے بعد اعلان کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے بنانا فطرت ہے انسانی اس
فطرت سے بغاوت نہیں کی جائے گی. دنیا میں بہت ساری تعمیریں ان ہاتھوں سے ہو چکی ہیں, قیامت تک ہوتی رہے گی. آؤ میں تمہیں کچھ ایسی تعمیر بنا دوں کہ تمہاری فطرت بھی ہو جائے اور عبادت بھی ہو جائے. ہاں, تمہاری فطرت بھی کام کر جائے اور تمہیں عبادت کا ثواب بھی مل جائے. تو ایک چیز کو بنایا, سرکار نے کہا یہ میرا گھر ہے. ایک اور چیز کو بنایا, کہا یہ تو رب کا گھر ہو گیا. جبکہ یہ دونوں لوگ, رب تو گھر سے پاک, نبی کو گھر کی حاجت نہیں, ضرورت نہیں. یہ بے نیاز, انہیں ضرورت نہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم غریبوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے رب نے اپنا گھر کہہ دیا, محبوب نے بھی ایک اپنا گھر کہہ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ تعمیریں کرنے والوں, تمہاری تعمیر کو صحیح راستہ دیے دیتا ہوں. اور ہجرت کرنے کے بعد توبہ کے مقام پر میرے آقا نے اپنے کندھے پر پتھر اٹھایا اور اس زمین پر پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی اور ارشاد فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس نے اللہ کے لیے اس کے گھر کی تعمیر کی, پروردگار عالم کل جنت الفردوس میں اس کے لیے اعلیٰ محل کی تعمیر فرمائے گا. جس نے اللہ کے لیے اس کے گھر کی تعمیر کی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں گھر تعمیر فرمائے گا. ہم تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے تعمیر کرتے ہیں. بھائی ہماری حیثیت میں کیا ہے, چند سکے خرچہ کر دیے, لیکن خرچہ کرتے مزاج بھی اچھا رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے 100 روپے چندہ دے دیا اور صبح ہوٹل پہ بیٹھ کر کے 10 لوگوں کے لیے بکواس کر رہے تھے. 100 روپے وہ جانے, ان کا ایمان جانے, بھیا نیا نیا کام کھلا ہے. ہاں, مطلب 100 روپیہ دینے کے بعد 10 لوگوں کے لیے بکواس کر رہا ہے بھائی. ہاں, ہم نے سنا ہے بھیا نہ کونو رسید ہے نہ کونو چلتا ہے, بھیا وہ ہے جان ہے, اندر اندر مال. ہاں, اور ادھر سے نکلے گا تو لمبا سلام کرے گا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت اچھا خوبصورت کام کر رہے ہو. یہ 100 روپے کا ہے, یہ 200 لیجیے, 900 روپیہ ہے. ماشاء اللہ, اچھا کام کرتے رہیے کرتے رہیے. اور ادھر پہنچا نہیں آئے نا, وہ جانے ان کے اعمال جانے. آپ ایسی فطرتیں مت رکھیے. ہاں, دینا آپ کا کام ہے, حساب لینا رب کا کام ہے. سبحان اللہ. ہاں, آپ ہر جگہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں, بلکہ اتنی خوبصورت مسجد اندر اللہ تعالیٰ روزانہ آپ کو جانے کی توفیق عطا کر دے. آمین. ہاں, پیٹ بھر دیں گے نا تو مسجد کا حسن 1.5 پینٹ سے کم نمازیوں سے زیادہ ہوتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. ہاں, اس لیے اچھا ایک بہانہ اور آپ کو مل سکتا ہے جیسا کہ شیطان دلوا سکتا ہے. گاؤں میں جگہ لائے رہا ہوا لگے بگیم بنائے. ہاں, یہ بہانہ مل سکتا ہے. صحیح. ہاں, سواپن آپن منافع ہے. بھیا ہم تو نہ جام نماز پڑھے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ہوا جاؤ یکے رکعت میں ساتھ پوچھ جاتے. بھیا ہم, لیکن آؤ میں تمہیں سرکار کی حدیث سناؤں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت ہی خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کا گھر مسجد سے دور ہو گیا. بولو نا, بولو, کاہے تعجب کرے, بولو سبحان اللہ. جس کا گھر مسجد سے دور, وہ بڑا قسمت والا. جیسے آپ تعجب کر رہے ہوں گے یہ کیسے مولانا بتا دو, تو صحابہ نے بھی تعجب کیا تھا, سرکار ہی کیسے دور والا کیسے سرکار, ہمارے تو بغلیے میں نہیں تھا, ہمارے زیادہ مقدر والے ہیں. دور والا کیسے مقدر والا ہے کہ سرکار, یہ اللہ کے گھر سے جتنے زیادہ یہ قریب ہوئے اتنے زیادہ ثواب ہے. تو صاحب ہم لوگوں کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا